اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ کسی جاب کی سیلری 32 کروڑ روپے ہے تو یقیناً ہم سب کا دل چاہے گا کہ ہم بھی ایسی نوکری ضرور کریں. نہ باس کی ٹینشن، نہ ڈیڈ لائنز کا جھنجٹ. لیکن اس کی تھوڑی مزید ڈیٹیل میں جائیں تو یقیناً آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. آج ہم بات کریں گے اسی جاب کے حوالے سے جس کے آج کل سوشل میڈیا پر بہت چرچے ہیں. ایک بار پھر انفوٹینمنٹ ورلڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. دوستو، لائٹ ہاؤس آخر کیا ہے؟ اس میں جاب کرنے کی تنخواہ 32 کروڑ روپے کیوں رکھی گئی؟ اور اتنی زیادہ تنخواہ کے باوجود اس پر اپلائی کرنے والوں کی تعداد اتنی کم کیوں ہے؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ اور میں اتنی قیمت پر بھی یہاں جانے کے لیے شاید رضامند نہ ہوں؟ یہ لائٹ ہاؤس ہے کہاں؟ اسے بنانے کا مقصد کیا ہے اور یہاں پہنچا کیسے جاتا ہے؟ اس جاب کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آخر کیا ہیں؟ دوستو، لائٹ ہاؤس سمندر کی لہروں میں گھرا دنیا کی رونقوں سے دور ایک پراسرار ٹاور ہے، اور یہ جس جاب کی بات ہم کر رہے ہیں اس کا نام ہے لائٹ ہاؤس کیپر. پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لائٹ ہاؤس کیپر آخر ہوتا کیا ہے. لائٹ ہاؤس کیپر وہ شخص ہے جو سمندر کے کنارے یا چٹانوں پر موجود لائٹ ہاؤس کا خیال رکھتا ہے. اس کا سب سے بڑا فرض ہوتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں یا دھند میں لائٹ ہاؤس کے اوپر موجود بلب ہمیشہ جلتا رہے اور اس روشنی سے سمندری جہاز اپنا راستہ ڈھونڈ لیں. یعنی اس کا مقصد نیویگیشن ہے. جو شپ سمندر کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک ٹریول کرتی ہیں، یہ لائٹ ہاؤس ان کو راستہ یا ڈائریکشن سمجھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. اس جاب کا کانٹریکٹ کم از کم 3 ماہ کا ہے، اور اگر آپ 3 ماہ کے بعد یہاں سے زندہ واپس آ جائے تو آپ کو 96 کروڑ روپے ادا کیا جائے گا. اور اگر لائٹ ہاؤس پر موجود بلب کسی بھی وقت 15 منٹ تک بند رہا اور آپ اسے آن نہ کر سکے تو ہر 15 منٹ کے بعد آپ کی تنخواہ سے 5 کروڑ روپیہ کاٹ لیا جائے گا. 1938 میں آئس لینڈ ڈنمارک کا حصہ تھا، لیکن ورلڈ وار 2 کے بعد یہ ایک الگ ریاست بن گیا، اور اب آئس لینڈ نے دنیا بھر میں لوگوں کو اس لائٹ ہاؤس کیپر کی جاب پر اپلائی کرنے کی دعوت دی ہے. لائٹ ہاؤس کیپر کی جاب ملنے پر مفت ویزا، 3 ماہ کے کھانے کے علاوہ ضرورت کی تمام چیزیں مفت ملیں گی سوائے انٹرنیٹ اور ٹیلی فون کے. یعنی آپ کسی کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتے. لائٹ ہاؤس جب سے بنا ہے تب سے اب تک تقریباً 400 سے زائد افراد یہاں جاب کر چکے ہیں، جس میں سے 3 افراد زندہ بچ کے واپس آئے جن کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے. یہ لائٹ ہاؤس آئس لینڈ میں موجود ہے. زمین سے تقریباً 30 کلومیٹر دور ایک چٹان میں موجود ہے، اور وہاں رہنا یقیناً دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے. اس جاب کی ایک شرط یہ ہے کہ یہاں اکیلے کام کرنا ہے، اور آپ کسی بھی اور انسان کو یا ساتھی کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے. ذرا 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ آدھی رات کا وقت ہے، سمندر کی طوفانی لہروں کا شور، اور آپ سمندر کے بیچ اندھیرے میں اکیلے موجود ہیں، تو آپ کتنا سکون سے سوئیں گے. اس جاب کا کانٹریکٹ 3 ماہ کا ہے. اس کام کا ایک لمبا تاریخی پس منظر ہے. پہلے کے دور میں جب سب کچھ مینول ہوتا تھا تو لائٹ ہاؤس کیپر کو روزانہ ماچس سے چراغ جلانا پڑتا تھا، تیل ڈالنا ہوتا تھا، اور ہوا سے بچانے کے لیے شیشے صاف کرنے پڑتے تھے. اس کے علاوہ انہیں موسم کی سختیاں بھی برداشت کرنی پڑتی تھیں. یہ کام اتنا مشکل تھا کہ تاریخی حوالے کے مطابق کئی لائٹ ہاؤس کیپرز اپنا فرض ادا کرتے ہوئے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس جاب کی تنہائی، مشکل موسم اور جان لیوا حالات کی وجہ سے اسے دنیا کی مشکل ترین جابز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے. اور آج آٹومیشن ہونے کے بعد بھی کچھ کام ایسے ضرور ہیں کہ جس کے لیے انہیں وہاں پر کسی نہ کسی انسان کو رکھنا پڑتا ہے. یہ جاب ملنے پر آپ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس لائٹ ہاؤس تک پہنچایا جائے گا اور آپ سے جاب کانٹریکٹ سائن کروایا جائے گا، جس میں یہ لکھا ہوگا کہ جاب کے 3 ماہ کے دوران کسی بھی وجہ سے اگر آپ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو آئس لینڈ کی گورنمنٹ آپ کی موت کی ذمہ دار نہیں ہوگی. آپ کے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آیا تو آپ کو کسی بھی مشکل سے نکالنا کسی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. یاد رہے کہ 400 سے زائد افراد اس جاب کے دوران زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ زندہ بچ جانے والے 3 افراد کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے. ان 3 لوگوں میں سے ثاقب اویس نامی ایک شخص نے اپنے 3 مہینے میں سروائیول کی جنگ کے متعلق ایک انٹرویو دیا. اس نے بتایا کہ لگ بھگ تیسرے دن ہی میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا کیونکہ میں 3 مہینے کا کانٹریکٹ سائن کر چکا تھا اور اب میں کسی کے ساتھ رابطے میں نہیں تھا. اور تیسرے دن کے بعد گزارے 3 مہینے ایک پل اذیت میں گزارے. وہاں پر راتیں کچھ ایسی گزرتی تھیں کہ سمندر کی لہریں لائٹ ہاؤس پر لگی لائٹ تک بلند ہو جاتی تھیں. گو وہاں پر آپ اپنے ساتھ کسی اور انسان کو نہیں لے جا سکتے، لیکن
رات کے وقت اکثر بہت سے آسیب یعنی جن بھوت دیکھنے کو ضرور مل جاتے تھے۔ اس نے بتایا کہ وہاں ایسی چیزیں دیکھیں کہ جن کے بارے میں زمین پر رہنے والے انسان تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سب جاننے کے بعد افسوس کی بات یہ ہے کہ ان تمام سختیوں کے باوجود ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 42,000 پاکستانی اس جاب پر اپلائی کر چکے ہیں۔ کیا آپ اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر 96 کروڑ کی یہ جاب حاصل کرنا چاہیں گے یا نہیں؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔